السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اوپر ہیڈنگ دی ہے کہ مریم نواز، بلاول بھٹو اور مولانا صاحب کا بیانیہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے اور حکومت کی بے بسی۔ یہ میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا اس پہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جلدی میں یہ ویڈیو میں تیزی سے بناؤں گا۔ مریم نواز کا بیانیہ، اس کی جھوٹ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ اسی طریقے سے جو لیڈر بیرون ملک بیٹھا ہے وہ اپنے ملک کا کیسے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے باوجود وہ بہانہ بنا کے باہر بیٹھا ہے۔ اسی طریقے ان کی اولادیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مریم نواز کی اور آف شور کمپنیاں، اسی طریقے سے نواز شریف کے سرائے محل، وزرداری کے سرائے محل، 30 شوگرز ملیں، آٹے کی ملیں پاکستان میں موجود ہے۔ چلو 2 ملیں اپنی لاگت پہ صرف منافع نہ کمائے اور وہ غریبوں میں اس کا سسٹم چلا دیں۔ اگر یہ اتنے ہمدرد ہیں، وہ چینی آٹا ذرا تھوڑا سا سستا کر کے، جہاں ان کو 100 روپے کی ریٹ پہ مل رہا ہے اور 50 روپے میں بیچے۔ یہ اگر خیر خواہ ہیں حکومت کے تو پتہ چلتا، عوام کی خیر خواہ ہیں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، اکثر ہم بچپن میں سنتے تھے، کتاب ملتی تھی اس پہ لکھا تھا علی بابا 40 چور۔ اس میں ایک داڑھی والا ہوتا ہے، بڑا بارشات، مولانا کھل جاسم سے ہم کہانی بھی سنتے ہوتے تھے، 40 چور ڈبوں میں بند ہوتے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان، علی بابا عربی میں کہتے ہیں، علی بابا عربی میں چور کو کہتے ہیں، عربی میں علی بابا کا ترجمہ چور ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ علی بابا بنا ہے، پیچھے سے سارے چور کٹھے ہوئے ہو، واہ بھائی واہ۔ ایک عالم دین، مفتی، اس کا باپ مفتی ہیں، وہ خود چلو مفتی عالم فتویٰ دے سکتا ہے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، ترجمے پڑھا، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ ہم اسی قرآن سے کئی لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، اس سے ان کی ہدایت چھین لیتے ہیں، گمراہی میں ڈالتے دیتے ہیں۔ تو وہ کرسی کی خاطر چوروں کا ساتھ دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں معیشت بچا رہا ہوں، میں ملک بچا رہا ہوں، ملک بچا رہا ہوں۔ سارے اکٹھے ہو کے لاؤ اپنا پیسہ اس ملک کے لیے، غریب کے ہمدرد بن جاؤ۔ پتہ چلے کہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے 11 میں سے 4 پارٹیوں نے اتنا پیسہ حکومت میں ڈال دیا کہ وہ بیرون قرضے بھی اتر گئے۔ چلو سارے نہ اترے، ایک حصہ اتر گیا، 2 حصے اتار دو، چلو اتنا پیسہ ہے تم لوگوں کے پاس، یہ جلسے جلوسوں کے لیے ہے تو غریبوں کے لیے بھی ہے، لیکن نہیں، کون دے گا؟ صرف جھوٹ پہ جھوٹ، میں حکومت، اس کو ہٹاؤ، مجھے لاؤ، میں کرتا ہوں، میں۔ سب غلط ہے۔ اور خدا کے بندو، جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے، سوچو آج مہنگائی عروج پر کس قدر پہنچ گئی ہے۔ جب پچھلی حکومت میں ایک قسطوں پہ چیزیں لیتا ہوں، فرض کرو میں نے لے لی، میں وہ قسطیں ادا نہیں کرتا، میں نے جس کو ضامن بنایا، میرے بعد میرا باپ، میرے بھائی اس کو پکڑیں گے اور وہ قسطوں پہ پلنٹیاں بھی لگیں گی، وہ پلنٹی بھی قسطوں پہ ڈال کے ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے، اور پیسے میرے باپ اور میرے بھائی کو اتارنے پڑیں گے، میں تو بھاگ گیا۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے پہلے 30 سال میں کچھ نہیں کیا ملک کے لیے، تو اب تو آگے کیا کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں اس جھوٹے بیانیے سے بچو، یہ سب غدار ہیں۔ کوئی عراق کا ایجنٹ ہے، کوئی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ ہے، کوئی بالکل غلط ہے، یہ سارے غلط ہے۔ کسی ایک ایسے اچھے آدمی کو اللہ تعالیٰ چن دے اور وہ آ جائے، افواج پاکستان کے مخالف ہے، کبھی کہہ رہے ہم اس کے حق میں ہیں، کبھی کہہ رہے ہم غلط ہے، کبھی کہہ رہے عمران خان کو گھر بھیج دے تو ہم آ جاتے ہیں، ہمیں باجوہ بھی قبول ہے، کبھی کہہ رہے نہیں اگر عمران خان ہے تو باجوہ بھی قبول نہیں ہے، آدمی بھی خراب ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سب ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے سے بچو۔ گلگت بلتستان میں کوئی کہتا ہے تیر کو مور لگاؤ، کوئی کہتا ہے نون کو مور لگاؤ، کوئی بلے کو مور لگاؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، الیکشن لڑنا تمہارا حق ہے، پیسہ اللہ نے دیا، لڑو، حرام کے پیسے تم لوگوں کے پاس ہیں۔ کسی غریب کو تو کاروبار بنا کے نہیں دو گے، کسی غریب کی بچی کی سر پہ چادر نہیں رکھو گے۔ جتنے بھی بلوچستان میں غائب ہوئے، لاپتہ ہوئے لوگ، اسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے، کہاں گئے؟ وہ ابھی عمران خان پہ ڈالیں۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے، اگر گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سارا کچھ شارٹیج ہے، ڈیم نہیں بنے، سڑکیں، شہروں کی اسٹرکچر تباہ و برباد ہوا، تو کس کے دور میں ہوا؟ ابھی بھی بلاول کی حکومت ہے سندھ میں، جا کے اگر ایک نمونہ دیکھنا تو کراچی شہر کو دیکھ لو، پھر لڑکانہ دیکھ لو، سندھ دیکھ لو، دادو دیکھ لو، گوٹکی دیکھ لو، اس سارے شہر میں پھر آؤں، تباہ حال، خستہ، برباد، اسکول نہیں، صحت نہیں، کچھ نہیں، کتے کاٹنے کی ویکسین بھی نہیں۔ وہ اٹھ کے کہہ رہے کہ گلگت بلتستان بناؤ، مرکز میں حکومت بناؤں گا، میں تم لوگوں کو ترقی دوں گا اور میں صوبہ بناؤں گا، میں یوں کروں گا۔ خدا کے بندے، چور 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 بھی کہے، چوروں سے خبردار رہیے، یہ وہ چور ہے، یہ بنارسی ٹھگوں سے بھی آگے ٹھگے۔ بچو، جس کو دین کا نہیں پتا، جس کو اسلام کا نہیں پتا، ان سے پوچھو نماز کا کیا پابند، کیا یعنی نماز پڑھتے ہو؟
روزہ رکھتے ہو؟ جب ایک بندہ اللہ سے خائن ہے، اللہ کا منکر ہے، نماز کا منکر ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتا، وہ حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو کیسے بناتے ہو؟ لیکن افسوس والی بات ہے کہ سارا شرک تو پاکستان میں تقریباً 80% شرک پھیلا ہوا ہے۔ قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا، جادو ٹونے، عامل نجومی، ان کو کیا پتہ ہے کہ حکومت کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ وہ تو بس جس نے ڈگڈگی بجائی اس کے پیچھے چل پڑا۔ بچ جائیں ایک عالم دین۔ مجھے دکھ لگتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا مولانا فضل الرحمان، ساتھ مولانا لگتا ہے، مولانا کا مطلب رہنما ہے، وہ کیسا رہنما ہے، کیسا رہنما ہے جو چوروں کی گٹھ میں بیٹھ کر چوروں کا ساتھ دیتا ہے، ڈاکوں کا ساتھ ہے۔ کل تک اس کے جتنے بھی بیانات اٹھا لو، سب میں اس نے چور اور ڈاکو اور خائن کہا۔ اس کا نام لقب پڑ گیا ڈیزل، مولانا ڈیزل پڑ گیا، کشمیر کی لسی پی گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس پر بہتان یعنی الزامات نہیں چل رہے۔ لیکن نہ اس کی جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہے سوائے حافظ سعید کے، حافظ احمد حسین، جس نے ٹی وی پر بھی آ کر کہا کہ یہ بالکل پاکستان کے افواج کے جو خلاف مولانا ساتھ دے رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ایک شخص، باقی سب لگڑ بگڑ ہے، سب دین سے آ رہی ہیں، سب جس نے قرآن پڑھا میں اس کو یہ کی بات کہتا ہوں تو سن لو۔ اللہ کہتا ہے خائن کا ساتھ نہ دو، جھوٹے کا ساتھ نہ دو، ایمان والوں کا ساتھ دو، انصاف کرو۔ لیکن کہاں انصاف، کہاں انصاف کے تقاضے؟ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تھوڑا سا سوچے نہ یہ عالم دین، یہ قیامت والے دن جو ترانبے کی کینچی اور ان کی زبانیں ہوں گی، سب سے پہلے علماء کرام جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، جنہوں نے اللہ کی توحید میں شرک پیدا کیا، جنہوں نے بدعت کا پرچار کیا، جنہوں نے قبر پرستی کی، جنہوں نے دربار پرستی کی، جنہوں نے بہت کچھ کیا، قرآن کے مخالف چلے، حدیث کے مخالف چلے، عوام کو گمراہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ لگڑ بگڑ جائیں گے۔ ان لگڑ بگڑ سے پوچھو، ان مریم نواز سے پوچھو کہ 5 وقت کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، غسل جنابت کے فرائض کیا ہیں، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، کچھ نہیں پتا۔ افسوس جب ان سے پوچھیں، پاکستان کی ہسٹری پوچھ لو کہ علامہ اقبال کب مرے، کب پیدا ہوا، قائد اعظم کب مرے، کب پیدا ہوا، قومی ترانہ کس نے لکھا، کوئی پتہ نہیں۔ بس ہم حکومت بنائیں گے اور ہم حکومت بنانے چلیں۔ یہ سب قاتل، ڈاکو، چور، زانی، راشی، پولیس کو استعمال کرنے والے، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرنے والے، جوتوں کے نیچے روندنے والے لوگ ہیں۔ یہ ظالم ہیں، یہ حکمران نہیں ہے۔ کسی نے بھی 30 سال انہوں نے کیا کیا؟ اگر اگلی حکومت مانگ رہے، اگلی حکومت ہمیں مل جائے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اور حکومت کی بے بسی یہ ہے کہ وہ تماشا دیکھ، ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کہہ رہے آئین 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 کہاں ہے؟ آئین غین ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے لوگوں کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے۔ غریب کے لیے آئین ہے، اس کو قید کیا، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو بھی چھوڑو بھائی۔ جب نواز شریف جا سکتا ہے وہ کیوں نہیں جا سکتے؟ جب نواز شریف لندن سے تقریر کر سکتے تو پھر الطاف حسین کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے حکومت بے بس ہے، بس حکومت کے پلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو ہی غفور رحیم ہے، تو ہی ہمیں کوئی اچھا سا حکمران دے تاکہ ملک سدھر جائے اور نسلیں سدھر جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں تباہی بربادی سے بچ جائیں، ملک بربادی سے بچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔